زبردست سے گیسٹ ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. CEO ہیں آف جہانگیر متی گروپ اینڈ کمپنیز اینڈ MKJ گروپ آف انڈسٹریز اینڈ MKJ بلڈرز اینڈ کمپنیز. He is a professional doctor and serving as vascular surgeon in Shifa International Hospital. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپر ٹیلنٹڈ ڈاکٹر محمد جہانگیر متی صاحب. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور سب آپ تو صبح جلدی اٹھتے ہوں گے؟ جی بالکل. اور آپ کے لیے صبح اٹھنا بالکل مشکل نہیں ہے؟ نہیں, آج تھوڑا کچھ مشکل ہو گیا, لیکن نارملی جو ہے صبح 6 بجے اٹھتا ہوں. اچھا. آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس طرح لیٹ اٹھا. اچھا, یہ کیوں طبیعت ٹھیک نہیں؟ سیزن کچھ فلو وغیرہ کچھ ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے تھوڑا. اوکے, اب میں جسٹ کوسچن بیفور وی آفیشلی اسٹارٹ کہ جس طرح آپ کو ہلکا سا نزلہ یا طبیعت ٹھیک نہیں, تو آپ نے اس کے لیے کیا میڈیکیشن لی؟ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پہلے پریکاشن سے اس کو ٹھیک کروں. اگر کرونک ہو جاتا ہے تو کچھ میڈیسن وغیرہ لے لیتے ہیں اس کے دور پر. تو میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ لوگ جو ہے اینٹی بایوٹکس جو ہے تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے تو کھانا شروع کر دیتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. مطلب یہ فیور بالکل بھی نہیں ہے. وداؤٹ پرسکرپشن کے کسی ڈاکٹر کے اگر آپ اینٹی بایوٹکس یوز کر رہے ہیں تو وہ اور زیادہ کمپلیکیشن کرے گا وداؤٹ آپ کو ہیلدی کرنے کی. تو کوشش کریں کہ اینٹی بایوٹکس کو اوائڈ کریں. کہوا یا خود سے نارملی جو ہماری ہربل میڈیکیشن جو ہوتی ہیں از مچ بیٹر, از مچ افیکٹو ہوتی ہیں. ونڈرفل. گیٹ ویل سون ڈاکٹر صاحب. دعا کیجیے اینڈ انشاءاللہ ضرور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا سر, آپ CEO آف جہانگیر متی گروپ اینڈ کمپنیز. جی جی, اس کے بارے میں ضرور بتائیں. جی بالکل. یہ گروپ ہے ایکچولی جب میں 3rd ایئر میڈیکل میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں نے میڈیکل کالج کی ایک بنیاد رکھی تھی اپنے. تو اس وقت فائنینس کا کوئی ایشو تھا نہیں فیملی کی طرف سے. جی. تو ایک میڈیکل کالج کی میں نے بنیاد 3rd ایئر میں نے رکھ دی تھی. تو اس کے بعد پھر کمپنی آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی گئی, اور اس کے بعد اب 53 بزنس کمپنیز ہیں میری, اور کچھ انڈسٹریز جو پروڈکشن میں کر رہا ہوں وہ انڈسٹری سیکٹر میں کاؤنٹ ہوتی ہیں, جس میں ہاسپٹل ہیں, اسکول کی چین ہے, اور کالج کی چین ہے, کنسٹرکشن ہے, بلڈر ہے, اور ٹوریزم ہے. اچھا, ہوٹل کی چین ہے. میرے JV ہیں تقریباً 3 کمپنیز کے ساتھ انٹرنیشنلی. اچھا. ایک سنگاپور کے ساتھ ہے, ایک یورپین کمپنی ہے, ایک ترکی کمپنی ہے. اچھا. ان کے ساتھ ہم چین کھول رہے ہیں پاکستان میں ہوٹلس کی اور موٹلس کے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس کا تھوڑے دنوں میں انوگریشن بھی ہو جائے گا, اور ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے. ناردرن ایریا میں ہے, اسلام آباد میں ہے, کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, اور پشاور میں. اچھا, زبردست, بھائی ونڈرفل. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے بینگ اے ڈاکٹر اور پھر انٹرپرینور بھی ہیں آپ, اتنی چیزیں کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ بس وہ حالات اور وقت سکھا دیتا ہے آہستہ آہستہ. تو ٹائم گزرتا گیا, چیزیں کاؤنٹ ہوتی گئیں, 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3, تو پھر اس کو پھر مینیج کرنا پھر آسانی ہو جاتی ہے. اوکے, زبردست. تو ابھی تک بینگ این انٹرپرینور آپ کی جو جرنی ہے اس میں کیا کیا آپ نے ابھی تک فیس کیا؟ بس تو کچھ پریویس گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ کمپلیکیشنز تھے. پریویس گورنمنٹ, جی جی, پریویس, ناٹ دیٹ گورنمنٹ, ناٹ پریویس گورنمنٹ, اس سے پچھلی گورنمنٹ سے کچھ کمپلیکیشنز تھے. اچھا. لیکن اب وہ کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں. لیکن اس وقت سچویشن بھی بہتر نہیں ہے. اب جس طرح کے حالات پاکستان میں ہے تو ہر کوئی اوائڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے. تو ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ میں انویسٹمنٹ لے کر آؤں, لیکن جس طرح کے حالات ہمارے چل رہے ہیں تو جو انویسٹر ہیں وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے. اوکے. لیکن میری پرسنل انویسٹمنٹ اس وقت جو ہے وہ کینیڈا میں بھی ہے, دبئی میں بھی ہے, یورپ کے 6 اسٹیٹس میں ہے, چائنا میں ہے. میری ایک ایئر لائن بھی آنے والی ہے تھوڑے دنوں میں, انشاءاللہ دسمبر میں لانچ ہونے والی ہے. کس نام سے؟ ریان ایئر لائن. ریان ایئر لائن. جی جی. اوکے, زبردست. ان کے لائسنس وغیرہ ہم سارے پرچیز کر لیے ہیں. ایویشن کی ساری بات ہو چکی ہے ہماری. چیک ریپبلک سے ہم جو ایروپلینز وہ لے کے آ رہے ہیں. اوکے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ بڑی چیپ پرائسز میں تو ڈومیسٹک فلائٹ آپ کو انشاءاللہ اویلیبل ہوگی. بس میں آپ کی سب سے بڑی پیسنجر ہوں گی. نہیں, موسٹ ویلکم, یو آر VIP گیسٹ. نہیں, تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انٹرپرینورشپ اور جو یہ اسٹارٹ اپ بزنس ہے, اسٹارٹ اپ جو ہے پاکستان میں, یہ کس طرح فلرش اس ٹائم میں کر رہا ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو سچویشن اور جو ڈالر کی کنڈیشن ہے نا, اس میں اگر آپ انیشیٹ لیتے بھی ہیں تو آپ اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. آپ اس کو نا بہت مشکل ہے. تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ ہونے دیں, حالات کچھ بہتر ہو جائیں, کچھ اکنامیکل کنڈیشن بلڈ اپ ہو جائے, اور ڈالر تھوڑا سا نیچے آ جائے, تو پھر تو آپ اس کو انٹرپرینور کے حوالے سے آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی برانڈ کر سکتے ہیں. انٹرپرینور کا مطلب ہے آپ کوئی سنگل برانڈ آپ لانچ کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کریں گے. لیکن جو لوگ آلریڈی پہلے لانچ کر چکے ہیں
ان کو بھی اسٹیبل کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اوکے, پرابلم ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں MKJ گروپ آف انڈسٹریز اینڈ انڈسٹریز کے بارے میں, MKJ کی ابریویشن کیا ہے؟ ایکچولی میرے پیرنٹس کے نام ہے M اسٹینڈ فار مائی فادر نیم متی, اینڈ K فار مائی مدرس نیم کلثوم, J فار لاسٹ میں میرا نام آتا ہے. آپ کا نام ہے جہانگیر. تو یہ MKJ گروپ آف انڈسٹریز جو ہے, یہ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں کہاں کہاں ہیں واقع؟ اس کی پروڈکشن جو ہے 3 یونٹس کے گجرانوالہ میں ہے, 2 گجرات میں ہے, اور انڈسٹریل ایریا جو کراچی میں ہمارے ہیں 3 وہاں پر ہیں, اور ایک کپڑوں کا ایک برانڈ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں کراچی سے ہی, اچھا, اور فیصل آباد سے. اوکے, تو وہ بالکل ڈفرینٹ قسم کے ہے. اس میں ہوپ فلی انشاءاللہ کہ انڈسٹری کے حوالے سے جو پروڈکشنز والے جتنے بھی یونٹس ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے چاہے اسٹیل مل ہو, چاہے ہمارے فیبرکس کے برانڈس ہوں, وہ انڈسٹریز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اوکے, لیکن جو جس طرح چینس ہوتی ہیں, ہاسپٹلس ہو گیا, اسکول چین ہوگی, کالج چین ہوگی, وہ کمپنیز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. دونوں ڈفرینس ہیں. اوکے, یہ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں کراچی میں, گجرانوالہ میں, اور کدھر؟ گجرات میں, فیصل آباد میں اور کراچی میں. یہ اس پہ کیا کیا مینوفیکچر ہوتا ہے؟ جو فرسٹ جو ہم نے برانڈ ہے وہ فیبرک کے حوالے سے ہی ہے, اور اپرالس ہیں انٹرنیشنل جو اس کو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پروڈکشنز ہوتی ہیں مینگوز کی, میرے فارم ہاؤسز ہیں 300 ایکرز میں فارم ہاؤسز ہیں, جو ایکسپورٹس کرتے ہیں ہم کینیڈا کے لیے اور جاپان کے لیے. مینگوز جو ہیں. اور اس کے علاوہ فی الحال تو مینگوز پہ تقریباً ہم 7 سال سے کنٹینیو کر رہے ہیں. فردر یہ ہے کہ کچھ پروڈکٹس ابھی اگر ہمیں الاؤ ملتا ہے, اگر امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف سے, ڈاپ کی طرف سے الاؤ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم اگر ڈفرنٹ پروڈکٹس ہم اگر لانچ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کرنا چاہیں گے اس کے لیے. اوکے, سو یہ بتائیے جو مینگوز آپ وہاں پہ فارمز پہ ہیں وہ کون سی قسم ہے؟ جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ ہے سندری. اس کی جو ویٹ ہوتا ہے پاکستان میں, جو اویلیبلٹی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے 400 سے 500 گرام. ہمارا 900 گرام کا جاتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ سیزنل وائز جو آتے جاتے ہیں, سندری ہے, لال بادشاہ ہے, انور ٹول ہے, چونسا وائٹ چونسا ہوتا ہے. اس میں 9 اسپیشیز ہماری, لیکن ہم اس کو پہلے اسپیسیفائز کرتے ہیں اس کا ویٹ کے حساب سے, کیونکہ جو ویٹ پاکستان میں جو ہوتا ہے, جو جاپان میں جاتا ہے وہ کم سے کم 700 سے 900 کے گرام کے بیچ میں ہوتا ہے. اچھا. کینیڈا میں جو ہوتا ہے وہ 600 سے 900 گرام کے بیچ میں ہوتا ہے. اوکے. تو فی الحال تو 2 کنٹریز ہم اس کو کور کر رہے ہیں. مطلب ایچ مینگو کا جو ویٹ ہے, جو ویٹ کے حساب سے, اس کے علاوہ نہیں آپ بھیج سکتے. ہر جگہ ریاضی ہے. ناٹ ایٹ آل. اس کے آپ کی یہ کہ آپ کی کوالٹی ہونی چاہیے, آپ کی پریزرویشن اچھی ہونی چاہیے, آپ کی پیکنگ اچھی ہونی چاہیے, اس کے بعد وہ مطلب کہ ایکسپورٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ایک سٹینڈرڈ رکھا, سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اوکے, ونڈرفل. اچھا, یہ تو ہو گیا انڈسٹریز کا. MKJ بلڈرز اینڈ کمپنیز کے بارے میں. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد میں, نام تو میں نہیں لیتا, لیکن کافی جو بڑے بڑے یہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ہم نے, آپ یہ کہہ لیں ان کا 50% ہم نے جو لینڈ پرچیز کی ہے, اس کو پھر اپنے نام سے وہاں پہ اس کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بلڈ اپ کر رہے ہیں. ہمارے نارتھ میں, ویسٹ میں, ساؤتھ میں کافی بڑے برانڈ ہیں جن کی ہم نے مطلب اگر فار ایگزامپل ان کی اگر کوئی 20,000 کنال ہے تو 10,000 کنال ہم نے پرچیز کی ہے, تو اس کو ہم اپنے نام سے اس کو لانچ کر رہے ہیں MKJ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے. اچھا, اوکے, زبردست. تو اس کا اب میں پوچھوں اگر آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے آپ کے بزنسز ہیں, اتنی انڈسٹریز بھی ہیں, پھر ساتھ میں مینگو فارمز ہیں, اینڈ دین آپ خود بھی سرجن ہیں, تو یہ اتنی ساری چیزیں روز آپ کیسے, مطلب مجھے تھوڑا سا, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک کام نہیں صحیح کر سکتے. اصل میں ایسا ہے کہ 2 days میرے ہیں سرجری کے لیے نا, منڈے ٹوڈے اینڈ ویڈنسڈے. اس کے علاوہ میں سرجری نہیں کرتا, ویسکولر سرجری کے علاوہ. باقی جو چیزیں ہیں وہ بزنس کے حوالے سے میں نے اس کو کنزیوم کیا ہوا ہے. کوشش یہی ہے کہ سب چیزیں اسٹیبل کر کے چلوں. ساری چیزیں مینیج نہیں ہوتی, لیکن اسٹاف ہے میرے پاس, تقریباً کوئی اراؤنڈ اباؤٹ کوئی 1200 کا اسٹاف ہے میرے پاس جو اس کو مینیج کرتا ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ سارا ہر کوئی بندہ اپنا کام کر رہا ہے. فائنل جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ لاسٹ میرے پاس آتا ہے, اس کو پھر مینیج کر لیا جاتا ہے. اب آپ کے ٹوٹل پورے پاکستان میں ملا کے کتنے امپلائیز ہوں گے؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ 1200 امپلائیز پاکستان میں, اور کینیڈا میں ڈفرینٹ ہے, بارسلونا میں ڈفرینٹ ہے, لسبون پرتگال میں ڈفرینٹ ہے, اور اس کے علاوہ دبئی میں ڈفرینٹ ہے. چائنا کے ویسٹ ایک اسٹیٹ ہے چونگ چنگ, جی, جہاں پہ ہماری ایئر لائن ایویشن کے حوالے سے ہماری جو لائسنسنگ کی بات چل رہی ہے. تو وہاں پہ تھوڑا سا کم کوانٹٹی میں ذرا اسٹاف ہے, کیونکہ وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کافی پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں نا, ہم نے ان کو ہائر کیا وہاں پہ. تو وہ پاکستانی, تو وہ اس کو اپنا پارٹ ٹائم ہمارا کام بھی کر رہے ہیں,
اپنی وہ اسٹڈی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. دیکھیں نا ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ ان کا جو فائنینسز ہے وہ بھی ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے, آف ٹائم میں کام کر رہے ہیں. وہ دوسری ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں تو ان کو اتنے اسٹیپنڈ نہیں ملتا کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کر سکیں, تو ہم ان کو ڈبل پے کر رہے ہیں. تو وہ کہ ہمارے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اپنا اسٹڈی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہر کمپنی یا جو بھی کام ہوتا ہے یا آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے کور ویلیوز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ود آل دا پیپل ہو ورک فار یو؟ ہماری ایک بورڈ آف ڈائریکٹرس کی میٹنگ, ایک 10% کی ہماری ایک بورڈ آف ڈائریکٹرس کی ہے, ہماری ایک کمیٹی ہے نا جو اس کو کور کرتی ہے ڈفرنٹ طریقے سے. اس میں 3 ممبرس جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں گروپ آف کمپنیز کو, 3 ممبرس کا اس کو کور کرتے ہیں ہمارے گروپ آف انڈسٹری کو, باقی جو ہمارے برانڈس ہیں جو 2 لوگ ہیں ان کو کرتے ہیں. لیکن فائنل ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ میں خود اس کو مینیج کرتا ہوں. اوکے, زبردست. کیونکہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ چیز کو میں دیکھتا ہوں. ناظرین ماشاء اللہ سے ہمارے پاس انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے اور ٹپس کے حوالے سے, کیونکہ اتنے ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں, سو آپ کے پاس ایک چانس ہے ٹو کال 051-410-2357 پہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد جہانگیر متی صاحب ملٹی سپر ٹیلنٹڈ شخصیت موجود ہیں, جو کہ آپ کو اسٹارٹ اپ بزنس کے حوالے سے یا کچھ بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بہت اچھی جو ہے رائے دے سکتے ہیں. سو ضرور کال کریں. اور آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے جنگل کا نام آپ نے بتانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو بڑی اس وقت آئی مین پریولنٹ ہے ان آور سوسائٹی, وہ ہے جو اس وقت اکانومی کا حال ہوا ہے, پیٹرول پرائسز یا آپ کی الیکٹریسٹی. تو اس کے حوالے سے آپ کی کوئی رائے ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پہ, یا آپ سے کوئی وہ کہتے ہیں نا ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ انہیں کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کو لگے کہ اس سے ہماری جو اکانومی اس وقت ڈگمگا رہی ہے وہ بہتر ہو جائے؟ اچھا, اس کو میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو جواب دیتا ہوں, کیونکہ بینگ ایز اے بزنس مین آئی ایم اے نیوٹرل پرسن, میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کنسرن نہیں ہوں, نہ میری کوئی ایفیلیشن ہے. پی ایم عمران خان صاحب کے لیے میں نے ایک پرپوزل دیا تھا تقریباً 2021 کو, اوکے, کہ ایٹ دس ٹائم آئی شوڈ بی ایبل اباؤٹ ٹو کم انویسٹمنٹ ان پاکستان $21 بلین. اس وقت میرے پاس انویسٹر تھے. پی ایم صاحب کی طرف سے میرے خیال کوئی پازیٹیو رسپانس بھی ہوا تھا. پھر آئی تھنک کوئی رجیم چینج ہو گیا ہمارے یہاں پہ, اور اس کے بعد تھوڑا چینج ہو گیا. اس کے بعد میری بات نہیں ہوئی نا, اس کے بعد میری بات نہیں ہوئی. اب میں نے دوبارہ جو ہمارے ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو دوبارہ میں نے سیم پرپوزل فارورڈ کیا ہے کہ جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں, اگر یہی سچویشن ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے. تو یہی سچویشن ہمارے پاکستان میں ہے کہ نو ون انٹرسٹڈ اباؤٹ ٹو انویسٹمنٹ ان پاکستان ایٹ دس کنڈیشن, سچویشن جو چل رہی ہے. تو بس ایک پرپوزل میں نے ہائی اتھارٹیز کو جو ہماری ہیں ان کو میں نے دیا ہوا ہے, اگر وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آئی شوڈ بی کم ٹو انویسٹمنٹ ان پاکستان. ابھی آپ نے یہ پروپوزل کب دیا ان کو؟ آئی تھنک کوئی لاسٹ ویک میں نے دوبارہ دیا. اچھا, تو کوئی آپ کو رسپانس اس کے حوالے سے پازیٹیو ملا ہے؟ بہت پازیٹیو. تو اس سے ہوپفلی انشاءاللہ میرے خیال میں اگر وہ ہماری اگر ایک سیٹنگ ہو جاتی ہے تو انویسٹمنٹ کوئی 1 to 2 منتھ کے بیچ میں انشاءاللہ آ جائے گی, اتنا بڑا مسئلہ نہیں انشاءاللہ آ جائے گی. کہ میں نے ڈیٹیل میں اس لیے بتایا کہ آئی ایم اے نیوٹرل پرسن, میرا کسی بینگ ایز اے ڈاکٹر میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. لیکن پی ایم صاحب کو پہلے لاسٹ ٹائم دیا, تو اس کے بعد چینج ہو گیا سارا سسٹم ہمارا. اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو ان کے بیہائنڈ پہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو پہ میں نے پرپوزل دیا ہے کہ ہوپ فلی اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کوئی اسٹیبلٹی ہماری آ سکتی ہے یہاں پہ. الیکٹریسٹی کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, الیکٹریسٹی کا ہمارا اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ میرے سمجھ سے ہماری بات ہے. ظاہر ہے آپ کی ماشاءاللہ اتنی انڈسٹریز ہیں. ہمارے اپنے پاور ہاؤسز ہیں. اچھا, اپنے پاور ہاؤسز بس اپنا پاور ہاؤس. وی آر ناٹ ڈیپینڈیبل آن دس الیکٹریسٹی اباؤٹ ان پاکستان. ہمارے اپنے پاور ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. تو یہ اپنے پاور ہاؤس کیسے بنتا ہے؟ ڈیزل پہ چلتے ہیں نا سارے. تو ڈیزل بھی تو مہنگا ہو گیا ڈاکٹر صاحب. مینیج کر لیتے ہیں. مجھے کہا گھروں میں ہمیں بھی جو ہے نا پاور لگا لینا چاہیے. اچھا, کمنگ بیک ٹو انکریجنگ اینڈ موٹیویشن, اس حالات میں جو اس وقت آبسٹیکلز اور پرابلمز ہیں اس میں آپ اپنی جو پوری ٹیم ہے اس کو کیسے موٹیویٹڈ رکھتے ہیں اور کس طرح ان کو انکریج کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہماری ایک فرائیڈے کو ہماری میٹنگس ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گریوینس ہوتے ہیں ہمارے, جو کمپلیکیشن, جو کلیپس یا مس ایپس ہوتے ہیں, تو ہم اس کو ڈسکشن کرتے ہیں ڈیٹیل میں بیٹھ کے. تو اس کا پھر کوئی نہ کوئی پازیٹیولی ہم کوشش کرتے ہیں کہ حل نکال لیں اور کسی کو ہماری طرف سے پرابلم نہ ہو. اوکے, کسی بھی امپلائی کو. اگر فار ایگزامپل جس طرح کہ ابھی انفلیشن آیا ہے, کافی زیادہ پرائزز وغیرہ جو ہیں اپ ڈاؤن ہوئی ہیں, تو ہم نے جو ہے جو پیکیجز ہیں ان کے ڈبل کیے ہیں تاکہ پرابلم نہ ہو. پیکیجز مطلب سیلریز جو ہم نے ڈبل کی ہیں ہم نے تاکہ پرابلم نہ ہو.
کہ وہ یہ کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں اگر وہ مینج نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں تو ہر چیز کو, چاہے لیبر ہو, چاہے اسٹاف ہو, چاہے ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے مینجمنٹ ہو, چاہے ڈائریکٹرشپ ہو, تو ہمیں سب کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے کس طرح سے ان کو ہم نے چلانا ہے. کیونکہ اگر دیکھیں وہ اسٹریس میں ہوں گے تو آپ کا کام نہیں صحیح نہیں کریں گے, بالکل ایسا ہی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گڈ دیکھیں جب ایک وہ اسٹیبل ہوگا, ایک سیٹسفائڈ ہوگا ذہنی طور پہ, اگر ریلیکس ہے تو وہ دل سے کام کرے گا. تو ہمیں تو اپنا رسپانس چاہیے نا, ہمیں تو اپنا فیڈ بیک 100% چاہیے. ہمیں یہ نہ ہو کہ وہ کل لیم ایکسکیوز دے رہا ہو, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ہمیں تو اپنا رزلٹ چاہیے پازیٹیولی, اس کے لیے ہم بھی اپنا کام کریں. ونڈرفل, آئی تھنک دیٹس اے گریٹ اپروچ کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ خراب نہیں ہو, تو اٹس بیٹر ٹو ڈبل اپ دیئر پیکیجز. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ سارے کام کرتے ہیں ماشاء اللہ سے, سکسیزفل ہیں, یو ڈوئنگ ونڈرز. کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ کوئی ایسا فیلئر ہوا ہو جس میں سے آپ کو اسٹریس بہت ہو, اور کس طریقے سے آپ اس میں سے نکلے؟ دیٹ ول بی اے گریٹ انسپریشن فار ا لاٹ آف پیپل. انیشیل ڈیز کی بات ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا میڈیکل کا, جب میڈیکل کالج میں بنا رہا تھا, اپنا 30 میں اسٹوڈنٹ تھا, تو بینگ ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایک میں پوری ایک اپنا ایک میڈیکل کالج خود کا بنا رہا تھا, تو اس وقت کافی مجھے ایک لیگ پولنگ ہوئی نا لوکل لوگوں کی طرف سے. بیسکلی آئی بلانگ ٹو میرپور خاص سندھ, میرپور خاص سے, اچھا اچھا, جہاں میرے فارم ہاؤسز ہیں. اوکے اوکے. تو وہاں پہ اس وقت کی مینٹلٹی یہ تھی کہ لیگ پولنگ بہت زیادہ ہوتی تھی. بالکل. تو یہ تھا کہ اس وقت بڑا کمپلیکیشن ہوا تھا, لیکن پھر وہ اللہ کی طرف سے پھر آہستہ آہستہ حالات ٹائم گزرتا گیا تو وہ اسٹیبلٹی آتی گئی بعد میں. لیکن بڑا ہارڈ ٹائم تھا میرے لیے, کہ اس وقت میں 19 ایئرس کا تھا, میرے خیال شاید 20 ایئرس کا تھا. تو دیکھیں نا اس ٹائم میں آپ نے اس چیز سے نکلے, اور اب آپ کے لیے بالکل, اور میڈیکل کالج بھی بنا ہے. اچھا میڈیکل وہاں پہ جو ہے محمد میڈیکل کالج, محمد میڈیکل میرا سیکنڈ سٹی میں ہے, ٹنڈوالا یار میں. ٹنڈوالا یار, جی سیکنڈ سٹی میں. تو پھر آپ سندھی تو آپ کی فرسٹ لینگویج, مدر ٹنگ؟ نہیں, ناٹ پنجابی لینگویج, میں مدر از پنجابی اسپیکنگ, لیکن سندھی میں فریکوینٹلی بول لیتا ہوں. فادر آپ کے سندھی ہیں؟ نہیں, فادر بھی میرے پنجابی ہیں. اچھا. لیکن جہاں ہم لوگ رہتے ہیں سندھ میں, سندھی لینگویج بھی آتی ہے, سرائکی بھی آتی ہے, ہند کو بھی آتی ہے, اس میں پروفیشن. اور کینیڈا میں ہونے کی وجہ سے فرینچ بھی آتی ہے. فرینچ بولے نا ڈاکٹر پلیز. ارے مجھ سے پوچھے نا کہ کیا حال چال ہے, خیریت ہے؟ آج چھوڑ دیں, آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا, آپ سے ملاقات رہے گی تو انشاءاللہ آپ سے فرینچ میں بات ہوگی. دھیلے کی سمجھ نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی میں سن لوں گی. اچھا سر, اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کو ہند کو آتی ہے؟ جی جی جی. ہند کو میں تھوڑا سا کچھ ایسی ہیلو آئے کر لیں اپنے ویورز کو. اب میں یہ آپ آج چھوڑ دیں, لینگویج کو آج چھوڑ دیں, آج لینگویج کو چھوڑ دیں, اگلی دفعہ چلیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا, دیکھیں بینگ ایز اے, اگر میں ڈاکٹر بیٹھا ہوں, پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو ایز کرنے کے لیے. اچھا سمجھ لیں میں پیشنٹ ہوں. نہیں, آپ پیشنٹ نہیں, میں انگلش پیشنٹ ہوں. نہیں, آپ پیشنٹ نہیں ہے, اللہ نہ کرے پیشنٹ ہے. نہیں خدا, تھینک یو. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم, پھر نیکسٹ ٹائم آپ نے آنا ضرور ہے. شور, آپ انوائٹ کریں, میں پہنچ جاؤں. نہیں, میں انشاءاللہ ضرور آپ کو انوائٹ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ آ جاتے ہیں, پروفیشنل ڈاکٹر ہیں آپ. صحیح ہے. ویسکولر سرجن, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آپ ہیں. یہ جتنے ویورز ہیں, بلکہ ناظرین آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ کال کر سکتے ہیں 05141022357 پہ. اچھا, اب آ جاتے ہیں ویسکولر سرجن جو ہے, اس کے حوالے سے بتائیے کیا ہے ویسکولر سرجن؟ جو بلڈ ویسلس ہوتی ہے نا, موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ ویسلس کارڈک کے حوالے سے, برین کے حوالے سے, بیک بون, جو ہماری جو ٹانگوں میں جو وینز جا رہی ہیں وہاں پہ کلاٹس بن جاتے ہیں زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے, ہیوی آئلی کھانا کھانے کی وجہ سے, اور جس طرح کی کے پی کیس وغیرہ میں بہت ہیوی قسم کا کھانا کھاتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کلاٹس بن جاتے ہیں بلڈ کے اندر, تو جہاں سٹک کر جائے تو وہاں سے آپ کا بلڈ سرکولیشن نہیں کرتا, تو اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ سولن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کمپلیکیشنز کریٹ ہوتے ہیں, جیسے کیبیج ہو گیا, برین کا ہو گیا, ریڑھ کی ہڈی کا, ٹانگ کا. تو ہم لوگ اسے اوپن کر کے کلاٹ کو یا تو اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں یا اس کو ریموو کر دیتے ہیں. تو صرف یہ ہمارا کمپلیکیشن, یہ بڑا کرٹیکل اور بڑا سینسٹیو سا کام ہوتا ہے. تھوڑا سا بھی اوپر نیچے مسئلہ ہوا تو آپ کو پیرالائز بھی ہو سکتا ہے. Oh my God. تو کیونکہ وہ نروز بھی ساتھ میں کراس کر رہی ہوتی ہیں, ساتھ میں وینز بھی ہوتی ہیں, ساتھ میں آرٹریز بھی ہوتی ہیں, تو بڑا اسپیسیفکلی اس کو ایکسپرٹس ہینڈس کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ہم کلیئر کر سکیں. اور اسٹڈی میری کینیڈا سے بھی ہے, اس میں کچھ ڈپلوماس ویسکولر سرجری کے حوالے سے میرے کینیڈا سے بھی ہیں. اچھا, اوکے. تو یہ کہ اسٹڈی کو میں نے نہیں چھوڑا, میں نے ماسٹرز بھی کیا, اپنا بزنس کو بھی کنٹینیو کیا, اور سب چیزیں ساتھ لے کے چلتے رہے. جس طرح کہہ رہے ہیں کتنا ایزی لگتا ہے, لیکن مسٹ بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. کوئی ایسی چیز میں بھی اگر آپ نے لائف میں جب نیا اسٹارٹ کیا تھا, کون سی ایسی چیز شاید آپ ڈفرینٹلی کرتے تو آپ کو اس کے ریزلٹس مختلف ملتے ہیں؟
نہیں بس اسٹارٹنگ سے ہی ایسا تھا کہ یہ تھا کہ کچھ کرنا ہے نا, بڑا کرنا ہے نا. اس چکر میں جب اسٹوڈنٹ تھے تب یہ تھا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں تھی میری نا, صرف یہ تھا کہ مجھے صرف فائنانس کمانا تھا, کیونکہ مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ فائنینشیل اگر میں اسٹیبلٹی میرے پاس ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اوکے, بس وہی مائنڈ میں شروع سے اسٹارٹنگ میں تھا کہ بس یہ کہ پیسہ کمانا ہے, فائنینس ارن کرنا ہے, اس کو بس اسی چکر میں 18 سال کی عمر سے فائنینس کمانے کے چکر میں لگے ہوئے میں, اور ابھی تک اسی کام میں لگے ہوئے. لیکن میرا ٹرسٹ بھی ہے, لیکن ایک جو بھی نیڈی لوگ ہوتے ہیں, جیسے اپنے خیرپور سیکٹر میں ابھی جو فلڈ وغیرہ آیا تھا, تو جتنی ہم سپورٹ کر سکتے تھے ہم نے سب کیا وہاں پہ, صرف گھر بنانے کے علاوہ باقی جتنی بھی سپورٹ کر سکتے سب ہم نے ساری سپورٹ کیا. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگ رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد جہانگیر متی صاحب. ہی از CEO آف جہانگیر متی گروپ اینڈ کمپنیز اینڈ MKJ گروپ آف انڈسٹریز اینڈ MKJ بلڈرز اینڈ کمپنیز. پروفیشنل ڈاکٹر ہیں, ویسکولر سرجن ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. آن دس نوٹ ناظرین آپ کے لیے زبردست سا کھانا بھی بن رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا اسٹار سائن, وہ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا دیکھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا اسٹار کیا ہے؟ لیو ہے. وہ کہتے ہیں لیو آر بورن لیڈرز. تو ناظرین ڈاکٹر صاحب کو آج چنے کی دال اور کدو کھلائیں گے. آپ کی نزلہ بھی آپ خود کو کر رہے ہیں؟ جی بالکل میں خود بنا رہا ہوں, بالکل خود بنا رہے ہیں. ناظرین واپس آئیں گے تو اس کو بھی دیکھیں گے. کوئک سا کمرشل بریک ہے, کہیں مت جائیے گا. واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر متی سے اور خوب گفتگو کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے کوئک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ گئے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے. آج دال کدو الوینا جی راولپنڈی کی فرمائش سے بن رہا ہے, اور ہمارے زبردست ملٹی سپر ٹیلنٹڈ مہمان یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ اتنے سارے کام اتنے ایٹ ایز کرتے ہیں. ڈاکٹر محمد جہانگیر متی صاحب جو کہ CEO ہیں آف جہانگیر متی گروپ اینڈ کمپنیز اینڈ MKJ گروپ آف انڈسٹریز اینڈ MKJ بلڈرز اینڈ کمپنیز, اور خود پروفیشنل ڈاکٹر ہیں اینڈ سرونگ ایز ویسکولر سرجن اینڈ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر محمد جہانگیر متی صاحب. تو جہانگیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اگر آپ سے اس وقت بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, انہیں آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں, ان کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے, ویسکولر پرابلم ہے, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ سے؟ لیکن نارملی جو ٹائمنگ ہے ہمارے مجھ سے ایک سینئر ڈاکٹر ہیں عمران صاحب, وہ وہی سٹنگ کرتے ہیں. تو ہمارا جو سسٹم 24 hours by 7 ہے, تو اس میں کبھی بھی آ سکتے ہیں. اس میں کہ آپ انٹر کرتے ہیں, اگر فار ایگزامپل پیشنٹ اف کو ناٹ بی افورڈ, اوکے, تو نیچے ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے, اوکے, اب وہاں آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو بھی آپ کے جو چارج ہے ویو آف ہو جاتے ہیں وہاں پہ. اچھا دیکھیں کتنے زبردست بات ہے. اور یہ کہ سوشل میڈیا پہ آپ کا کوئی فیس بک یا انسٹاگرام وہ کس نام سے ہے؟ ڈاکٹر جہانگیر کے نام سے, ڈاکٹر جہانگیر متی کے نام سے. اوکے, ڈاکٹر جہانگیر متی کے نام سے آپ انہیں انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں, فیس بک پہ, اور ٹویٹر پہ بھی. آپ جی ٹویٹر پہ بھی, ٹویٹر کے اوپر بھی آپ کریں. آج میں آپ کو فالو کر لوں گی, تو پھر آپ مجھے فالو بیک کر لینا. تھینک یو سو مچ. اچھا ناظرین یہ پک چکا ہے الوینا جی کی فرمائش پہ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں شو کے بعد کھاؤں گا. ٹھیک ہے نا, یہی کہہ رہے ہیں مجھے. بالکل ایسا ہی. ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی پروفیشنل گیئر میں ہے نا, تو اس لیے نہیں چاہ رہے کہ چمچے سے کھائیں. تو رات کو ریپیٹ پہ ہمارا شو 10:30 بجے دیکھیے گا, اور یوٹیوب پہ ہمارا شو جو ہے جتنے جو یہ والا شو ہے یہ رات کو پورے 10 بجے اپلوڈ ہو جائے گا. یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ K2 TV آپ ٹائپ کریں گے تو آ جائے گا, اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ جو شوز ہیں وہ ٹائم سے دیکھ سکتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ میں چاہوں گی کہ کوئی ایسی ٹپس جتنے ینگ, کیونکہ اس وقت پاکستان میں یوتھ اور جو ابھی بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی 2-4 ٹپس دیں, بیکاز ماشاء اللہ آپ کا اتنا وائڈ ایکسپیرینس ہے. سو کوئی اچھی سی ٹپس جو کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کام. لیکن سب سے پہلے ایسا ہے کہ ایک پہلے اسٹڈی کریں, اوکے, اس کا پورا ایک فریم ورک بنائیں, ٹھیک ہے نا. ایک جلد بازی جو کرے آج کل ہر کوئی, جتنے بھی جو یوتھ ہے نا وہ شارٹ کٹ کے چکر میں, جلدی آنے کے چکر میں, بالکل, تو وہ زیادہ لاس اٹھاتے ہیں. تو یہ کہ پہلے اس کو اسٹڈی کریں, ایک فریم ورک بنائیں, تو اس کے بعد آرام سے سلو پروسیس میں اس کو کنٹینیو کریں. اگر شارٹ کٹ کے چکر میں اگر جلدی اگر آگے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو نقصان دے گا, لازمی کہیں نہ کہیں ان کو نقصان دے گا. کہیں نہ کہیں شارٹ کٹ آپ کے خیال میں کیا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اوور نائٹ ان کے بعد گاڑی سب آ جائے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل نیوز میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کوئی لون اپلیکیشن اسٹارٹ کی ہوئی ہیں. جی جی جی, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک شارٹ کٹ ہی ہے انٹرسٹ کے فیور میں, کہ اپنے آپ کو اس چکر میں آئی تھنک ایک کوئی ایک نام نہیں لیتا, ایک آرگنائزیشن ہے ویلفیئر
جی. انہوں نے یہ کام اسٹارٹ کیا ہوا تھا لون والا, اس کو کاپی کرتے ہوئے کافی لوگوں نے کام اسٹارٹ کیا تو کافی لوگوں کا نقصان ہو رہا, تو ان لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اوکے, اس طرح کے شارٹ کٹ کنٹینیو نہ کریں, ایک فیلڈ کو اسٹڈی کریں, آرام سے اسٹڈی کرنے کے بعد ایک پلیٹ فارم بنائے, اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں. شارٹ کٹ کے چکر میں نقصان ہی ہوگا. اور یہ کہ لڑکیوں کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی جو آرگنائزیشن جتنی ہیں, جتنے میں نے نام لیے, اس میں خواتین کا ریشو کتنا ہے؟ تقریباً کوئی 21 سے 23% تک ہے. اچھا, لولی. تو یہ کہ خواتین کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں آج کل بہت مہنگائی کا دور ہے, میرے خیال میں ہر گھر میں ہر ایک کو اس وقت کام کرنا چاہیے. بالکل ایسے, نہ کہ اگر آپ بزرگ ہیں تو نہیں کام کر سکتے, لیکن ہر ایک کو کرنا چاہیے. تو خواتین کے لیے جو اسٹارٹ اپ بزنسز ہیں, اس میں سے کوئی آپ سجیسٹ کریں گے کہ یہ بہت اچھے ہیں جو کہ گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں؟ کچھ فیمیل ایسی ہیں جس سے گھر سے نہیں نکل سکتے, ہوم میڈ ہے. ہوم میڈ میں ایسا ہے کہ آن لائن کوکنگ والے بڑے اچھے, بہت اچھا ہے. آج کل جو ہے آن لائن کوکنگ والا سب سے بیسٹ آپشن ہے فیمیلس کے لیے, بڑا سیف ہے. سیف ہے, تو وہ آن لائن کوکنگ والا ہے. اس کے علاوہ کافی لوگ جو ہیں جو ڈریسز جو بنواتے ہیں, وہ گھر والی جو فیمیلس ہوتی ہیں ان سے بنوا کر پھر ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں ڈبل پرائس کے اندر. بالکل, اس بیسٹ آپشن اباؤٹ فار دا, اپنا کلوتھنگ والا کر سکتے ہیں, کوکنگ والا کر سکتے ہیں. یہ سیف ہے گھر کے لیے, گھر کے والے سے. اور یہ کہ اس میں آپ کا مارجن بہت ہوتا ہے. مارجن ہوتا ہے لیکن دیا نہیں جاتا. اچھا, دیا نہیں جاتا, کیونکہ میں نے کافی لوگوں سے ڈسکشن رہی ہے جن فیمیل سے, ان سے یہ آتا ہے کہ ان کو ایکچوئل مارجن کا 4th سے بھی کم دیا جاتا ہے. لیکن کہ پھر وہ مجبوری میں وہ ان کو کرنا پڑتا ہے سارا کام. تو ان کو بیسکلی انڈیپینڈنٹلی خود کرنا چاہیے. ایپ بنا لیں, آن لائن اسٹارٹ کر دیں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بالکل. اس میں کہ اگر آج کل مختلف خواتین کراچی کے حوالے سے میں نے دیکھا, لاہور کے حوالے سے اپنا آن لائن بزنس کر رہی ہیں, اور ہمارے یہاں تو بہت ریشو کم ہے. اگر ہمارے نیبرس کنٹریز کو دیکھیں تو ان کی تو جو ورتھ ہوتی ہے, جو انٹرپرینور جو ہوتے ہیں سنگل برانڈ کے حوالے سے, تو ان کی تو کروڑوں میں, تقریباً کوئی 12 کروڑ سے کوئی 26 کروڑ, کوئی ہم سے ڈبل کرنسی ہے ان کی. تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سال میں 22 کروڑ تک لڑکیوں نے کمایا ہوا ہے. سوچیں آن لائن بزنس کے حوالے سے میں ان کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں ہمارے نیبرس کنٹریز کو, تو ان کا بڑا اچھا انٹرپرینور کے حوالے سے کہ سیلف بزنس کرتے ہیں, اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں, ایپ بناتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کماتے ہیں. اور یہ کہ اس میں بہت مارجن ہوتا ہے, تو پلیز ٹیک اٹ سیریسلی. رونے پیٹنے سے بہتر ہے آپ فوکس کر کے لاجکلی جو ہے اپنا بزنس کریں. ناظرین, دال کدو بن گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کو ہم بعد میں انشاءاللہ ٹیسٹ کرائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ, ناظرین کہہ رہی ہوں, ناظرین اتنی مرچیں ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ نہیں ٹیسٹ کریں تو آج آپ لوگوں کا پیٹرول کا خرچہ بچ جائے گا, بغیر گاڑیوں کے بھاگیں گے گھر واپس. ویری گڈ, زبردست. تھینک یو سو مچ, ٹیم کا شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ آپ کی ماشاءاللہ سے انڈسٹریز ہیں, ساتھ میں بلڈرز اینڈ کمپنیز ہے, آپ کی ویب سائٹ, تاکہ کسی کو اگر کام کا شوق ہے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو ویب سائٹ اسے mkj.group.com.pk کے حوالے سے mkjpk.com.pk, mkjindustries.com.pk. تقریباً کوئی اس میں ہے گروپ کے حوالے سے, اس کے اندر ہی تقریباً کوئی جو سب کمپنیز ہیں ان کے لنک دیے ہوئے ہیں. اوکے, تو جو آپشن آپ چوز کرنا چاہیں بے شک کر سکتے ہیں. ناظرین, آپ نے گوگل پہ جا کے mkj.pk جو ہے ٹائپ کر لیں, اس میں ساری ڈیٹیل آ جائیں گی آپ کو. ایک ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کے شکر. آپ کیسی ہیں؟ بس شکر الحمد للہ. کون بول رہی ہیں؟ جی میں غزل بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. غزل فرام اسلام آباد. جی غزل, کیسی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جی جی سب خیریت. آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا, آج کے سوال کا جواب بتا دیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے جنگل کا نام کیا ہے؟ چھانگا منگ. چھانگا مانگا, بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. دیٹس دا رائٹ آنسر. مبارک ہو. مجھے آپ سے بات کرنی تھی. جی جی. وہ جو آپ نے اس کی نہاری کی ریسیپی بتائی تھی. کس کی ریسیپی؟ آپ نے جس کی نہاری کی ریسیپی بتائی تھی, تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی, اگر آپ کے پاس چکی کا آٹا نہ ہو تو اس کے علاوہ آپ سوس کے لیے ڈال سکتے ہیں؟ چکی کا آٹا نہ ہو تو پھر آپ کو ریگولر جو آٹا ہوتا ہے, وہ فائن آٹا جو ہے, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن چکی کا آٹا اگر یوز کریں تو وہ صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو تھوڑا گاڑھا کرنے کے لیے آپ فائن آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا, تو میں نے نا آپ سے ریکویسٹ کرنے کی. کریں. میں نے آپ سے, جیسے آپ بناتی ہیں نا, آپ کھانے میں بہت زیادہ وہ کرتی ہوں, تو میں نے کہا تھا جیسے کہ بچوں کے لیے ہیلتھی لنچ اسکول میں بھیجنے کے لیے نا, ہیلدی لنچ. اوکے, لنچ باکس کی چوائسیز, مطلب ایک اچھی چوائس کے صبح بچے اسکول جا رہے ہیں تو اچھی سی چوائس والا کیا بن سکتا ہے؟
جی جی ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کہا اگر 1 ویک اگر آپ اس کے حساب سے رکھیں تو جو میں اسی لیے بنا کے بچوں کو دے سکوں. چلیں اچھا ہے. غزل اسلام آباد آپ کے لیے اگلا جو تھرسڈے کو انشاءاللہ بچوں کی لنچ باکس چوائسیز رکھیں گے ضرور. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. ناظرین یہ بڑی اچھی بات کی ہے بچوں کی چوائسیز. ڈاکٹر صاحب بچپن میں آپ کو کھانے پینے میں کیا پسند تھا؟ بس جو نارمل جو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا وہاں میں اسپیسیفک فوڈ ہی نہیں رہا تھا ابھی بھی. فوڈ ہی نہیں. اگر فرض کریں میں پوچھوں آپ کا جو بچپن اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے سندھ میں گزرا تو وہاں کی اسپیشلٹی کوئی بتائیں سندھ کی. وہاں تو ٹنڈو اللہ یار کی نہیں میرپور خاص کی. میرپور خاص وہاں وہاں کالج ہے لیکن میری رہائش میرپور خاص کی. میرپور خاص نارمل تو دال چاول جو میری فیوریٹ اب تک ہے نا اس کے علاوہ نہیں. مطلب چکن وغیرہ کچھ بھی نہیں. اچھا میں فوڈی نہیں ہوتا زیادہ فوڈی. لیکن یہ تھوڑا سا یہ کہ جو اگر ہو جائے کانٹیننٹل میں اٹیلین ہو جائے تو بس ٹھیک ہے بس کافی. ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ فرینچ نہیں بولی مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. نہیں نیکسٹ ٹائم آپ سے بات ہوگی. سکھاؤں گا بھی میں انشاءاللہ. ضرور ضرور ضرور. اچھا ملک کو گھومے آپ. جی سب سے زیادہ جو آپ کو سب سے اچھا لگا جہاں جا کے کہ یار بس اور یہ بھی ہوگا کہ پاکستان اللہ کرے ایسا کبھی ہو وہ کون سا ملک تھا؟ اچھا تھوڑی تمید باندھ لیتا ہوں آپ کو نا. کینیڈا از بالکل ڈفرنٹ کنٹری ہے نا. اسٹیٹس بالکل سیپریٹ ہے بہت فاسٹ ہے. جی یورپ آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے بہت اچھا ہے. ہر طریقے سے بہت بہتر ہے پورا یورپ ایز اٹ از جو ہے. گلف اسٹیٹس کا اپنا حساب کتاب ہے. لیکن آئی لو چائنا. چائنا میں مجھے بڑا مزہ آیا. اچھا والا ہم اچھا ایک لینگویج بیریئر بھی تھا میرا بہت زیادہ. میری اتنی لینگویج تھا لیکن جتنا مجھے وہاں پہ گھومنے کا چائنا میں مزہ ہے نا نہ امریکہ میں ہے نہ یورپ میں ہے نہ کینیڈا میں ہے. کیا مختلف ہے وہاں؟ تھوڑا سا مطلب لوگ یہ ہے کہ ان کی لائف اسٹائل بالکل ڈفرینٹ ہے. دن میں کام کرتے ہیں رات کو اپنا ریلیکس ہوتے ہیں ڈانسنگ کرتے ہیں ایک ہائیجینک کھانا کھاتے ہیں ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہیں. اور دیکھا میں نے ان کے جو گاؤں بھی بنے ہوئے نا تو بڑا ہائیجینک کھانا ان کا نا. تو بڑے ایک نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں نا. کوئی ان کا وہ اسپیسیفکلی نہیں ہے. باقی دوسرے کنٹریز الگ ہیں بالکل الگ ہے نا. تو باقی لیکن مجھے جو مزہ آیا نا وہ شنگھائی میں بیجنگ میں یہاں زیادہ مزہ آیا. اچھا اور جہاں پہ میری ایئر لائن اسٹارٹ ہونے والی چونگچنگ میں مجھے وہاں زیادہ مزہ اچھا آیا. یہ چونگچنگ نارتھ ویسٹ میں. اچھا ڈاکٹر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں اس پہ وہ کروں گی کہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ چائنا میں کسی بھی سٹی میں آپ لینڈ کریں مچ ایڈوانس کنٹری ہے. اتنی ماڈرن بلڈنگز اور اسٹریٹس اور وہ وہاں پہ آپ کی حیران ہو جائیں. بزنس ہب ہے ہمارا وہاں پہ. بزنس ہب ہے جو وہاں پہ جو ہمارے جتنے بھی بزنس ہمارے پاکستان جو ایشیا کو کور کر رہا ہے بلکہ ایون اسٹیٹ کو بھی تو چائنا ہی کر رہے ہیں اس وقت. زبردست. لیکن بزنس کا سے بہت اچھا ہے. ویسے آپ کو ویسے بڑا مزہ آئے گا وہاں پہ. ان کے ہسٹوریکل پلیسز ہیں ماڈرنزم بھی ہے ہسٹوریکل پلیسز بھی ہیں. دونوں کو بیلنس لے کے چلتے ہیں. اب پرزرو کیا ہوا بڑا اچھے طریقے سے پرزرو کیا ہوا. 1000 ایئرس کی جو ان کے بنا ہوئے پگوڈاس وغیرہ ان کو پرزرو کیا. تو وہ بڑا بیلنس چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ شو ختم آلموسٹ ہونے والا ہے ریان ایئر کے بارے میں بتائیں. ان کی ایئر لائن ماشاءاللہ شروع ہونے والی ہے اس کے حوالے سے. ایسا ہے کہ انیشلی تو ہمارا ڈومیسٹکلی اس کا لائسنس رینیول ہو رہا ہے. انٹرنیشنل لائسنس ہمارا اصل میں پہلے یہ کنٹینیو تھی پھر اسٹاپ ہو گئی تھی. اب اس کے رائٹس میں نے پرچیز کیے سارے. پہلے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ڈومیسٹک کے لیے انٹرنیشنلی گلف کی اسٹیٹس. باقی یورپ یو کے کینیڈا وہ لائسنس اس کا بعد میں رینیول ہوگا. لیکن فرسٹ جو 2 ایئرس تک جو ہے وہ ڈومیسٹکلی ہے. اور ہوپ فلی انشاءاللہ جو آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے یو آر انوائٹڈ فار دیٹ اینڈ یو آر دا گیسٹ اسپیشل گیسٹ فار آور ایئر لائن. تھینک یو سو مچ. تو ہوپ فلی انشاءاللہ دسمبر میں انوگریشن ہوتا ہے انشاءاللہ. اب جو گورنمنٹ ہوئی تو ان سے انوگریشن کروا لیں گے. کیئر ٹیکر تو ان سے کروا لیں گے. کوئی اور آیا تو ان سے کروا لیں گے. یہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اچھا تو پہلے ڈومیسٹک ہوگا. ڈومیسٹک ابھی تک دونوں لائسنس ہمارے پاس. اچھا دونوں انٹرنیشنل بھی کیونکہ وہ آلریڈی پہلے رن ہو رہی تھی. اوکے اپنے وہ 5 سال کا ٹرن اوور کمپلیٹ کر چکی ہے. اچھا ہاں مجھے یاد ہے ریان ایئر. یس 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 فلک شیر بھٹی صاحب کے ساتھ. یس 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 بالکل بالکل. تو یہ کہ وہ ابھی وہ تھوڑا سا 3 پارٹنرز تھے آپس میں کولیپس ہو گیا. وہ جو ختم ہو گئی مجھے موقع ملا تو میں نے پرچیز کی. نہیں ونڈرفل. تو اب اگر میں پوچھوں ابھی یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی کہ آپ کا جو کیبن کرو ہے جو اسٹوورڈ یونیفارم وہ بھی بعد میں. وہ بات کی بات اصل میں یہ تھا کہ پہلے پیپر کمپلیٹ ہو جائے. جو ہمارے جو یہ کہہ لیں ایروپلینس وغیرہ جو ہیں اس میں ہم چیک ریپبلک سے ہمیں ڈرائی اور ویٹ لیز پہ مل رہے ہیں. اوکے. وہ تھوڑا سا لیز کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے ڈرائی لیز کا اور ویٹ لیز کا.
تو چیک ریپبلک کا بھی ہے, 2 یورپین کنٹریز اور بھی ہیں, تو جو ہمیں کوٹیشن اچھا دیتا ہے وہاں سے ہم پرچیز کر لیتے ہیں. اس کی یہ کہ ڈومیسٹکلی ہم ذرا کچھ سروسز جو پریویس ایئر لائنس ہیں اس سے کچھ بہتر اور چیپ پرائز میں کریں گے, ٹیکسز کو ملا کے. اوکے, لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو انٹرنیشنلی. اور یہ کہ یہ رن کب سے انشاءاللہ کرے گی؟ دسمبر سے انشاءاللہ ہو جائے گی. دسمبر ناظرین, دسمبر سے, کرسمس سے انشاءاللہ ہو جائے گی. اور اس کی جو فرض کریں جاب اپرچونیٹیز ہیں, بہت سارے لوگ کرنا چاہ رہے ہوں گے, میرے خیال اس کا ایک پورے پاکستان میں ٹھیک ٹھاک قسم کی ویکینسیز ہم اناؤنس کریں گے, کیونکہ اس میں دبئی شاید شامل ہو. اوکے, تو دبئی بھی اور یہاں بھی ڈومیسٹکلی بھی انشاءاللہ اس کو اسٹارٹ. اوکے ناظرین, کیپ یور فنگرز کراس. ریان ایئر جو ہے وہ ڈاکٹر محمد جہانگیر متی صاحب جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان میں دسمبر سے. سو ویل ہیو another choice of airline. سو ونڈرفل, بہت اچھا لگا آپ سے ڈاکٹر صاحب بات کر کے. بہت اچھا ملاقات کیا ہے, کیونکہ آپ تو ہمارے میڈیا کا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک سالڈ ایسٹ ہے ہمارا. تھینک یو سو مچ. اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی انشاءاللہ ضرور. کوئی اچھا سا پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گے آپ؟ بس یہ کہ پرے کریں کہ بس پاکستان اسٹیبل ہو جائے, اور جو خوشیاں پہلے تھیں ہمارے 3 سال پہلے والی وہ خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں تو ہم نے اچھا ٹائم دیکھ لیا ڈاکٹر صاحب, ابھی والے بیچارے بچے بڑی مشکل میں ہیں. ایسا ہی. ونڈرفل ہیونگ یو آن دا شو. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایک اینڈ میں ہم لوگ تصویر کی ایک ٹریڈیشن ہے وہ کر لیتے ہیں. ناظرین, آج کا شو ریپیٹ میں رات کو 10:30 بجے دیکھ لینا بھولیے گا. ایک سیکنڈ, تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا. پلیز ابھی تشریف رکھیں آپ, ابھی ہم لوگ آن ایئر ہیں. تو ناظرین, آج کا شو ریپیٹ میں رات کو 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا, اور جو یوٹیوب کا چینل ہے K2 TV اس کو سبسکرائب کر لیں, تو پورے 10 بجے یہ شو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح 9:30 بجے. میں اور بطوطہ ہوں گے, یعنی کہ K2 سحر بچوں کی دنیا میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بھی انشاءاللہ ملاقات رہے گی. سو ونڈرفل ہیونگ یو. اور اب نیکسٹ جو ہمارا اگلے ہفتے 6 سپٹمبر کا شو ہے وہ بھی پلیز ڈونٹ مس دیٹ. وہ وینسڈے کو یعنی بدھ والے دن آئے گا. سو ونس اگین ڈاکٹر صاحب, پلیزر ہیونگ یو. تھینک یو. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب مل کے کہتے ہیں